السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسط وار ویڈیوز ہماری چل رہی ہیں، اس میں آج جو کلپ میں آپ کے سامنے بات ہوگی وہ ہوگی روح اور نفس کے تعلق سے، کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے اور روح اور نفس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جس نے پہلی مرتبہ یہ کلپ کو جو سن رہے ہیں کہ کلپ ہے سیرت مصطفیٰ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں روح اور نفس کی بحث کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا پیچھے سے تعلق ہے کہ یہودیوں نے جو 3 سوال دیے تھے قریش مکہ کو کہ یہ سوالات لے جاؤ اور سوال کرنا اور ان سے جواب حاصل کرنا، اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے۔ تو روح پر اس سے پہلے والی ویڈیو میں تھوڑا سا کلام ہو گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے روح اور نفس میں فرق کیا ہے، کیا روح اور نفس ایک چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال تو بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دونوں علیحدہ علیحدہ شے ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، اور اس پر دلائل کی بھرمار ہے۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے، یعنی جہاں سے اچھے اخلاق نکلتے ہیں، اس گوشت اور ہڈیوں کے لوثڑے سے، اس باڈی سے جہاں سے اچھے اخلاق نکلتے ہیں، یعنی کسی کو دیکھ کر انسان مسکراتا ہے، کسی سے پیار سے بات کرتا ہے، کسی سے آپ کہہ کر بات کرتا ہے، اور بھی بہت سارے اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق یہی نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت مسکراتا رہو، بلکہ غصے کی جگہ پر غصہ آنا یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ اگر کہیں بے حیائی ہو رہی ہے، کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم پٹ رہا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور ایک شخص گزر کر وہاں سے نکل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا، ہو رہا ہے ہونے دو، تو یہ اچھے اخلاق نہیں، بد اخلاقی ہے۔ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا، مظلوم کو ظلم سے نہ بچانا، یہ بد اخلاقی۔ بہرحال تو اخلاق حمیدہ یعنی نیک اخلاق کا جو کارخانہ کہہ لیجئے، فیکٹری کہہ لیجئے، جہاں سے نیک اخلاق نکلتے ہیں، اس کا نام روح ہے، اور جہاں سے برائیاں نکلتی ہیں، جو اخلاق ذمیمہ کا معدن ہے اور سرچشمہ ہے، اس کا نام نفس ہے۔ مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں، روح الگ ہے اور نفس الگ ہے، لیکن دونوں جسم لطیف ہیں، دونوں نظر نہیں آتے، جیسے ملائکہ اور فرشتے ہیں کہ اور شیطان ہیں۔ جیسے فرشتے ہیں وہ بھی نور سے بنے ہوئے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جسم لطیف ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں، وہ بھی جسم لطیف ہیں، لیکن ہمیں دونوں نظر نہیں آتے۔ تو ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ انسان کو نیک چیز کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی نیک ہیں، اور شیاطین تو بری چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہی ہیں کیونکہ وہ برے ہیں۔ بہرحال فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور شیطان آگ سے پیدا کیے گئے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس اور روح الگ الگ ہیں۔ پس عفت، فہم اور حلم اور سخاوت اور وفا، یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہیں، اور شہوت اور طیش اور صفحات اور غصہ اور اس قسم کے تمام اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن اور حدیث میں بھی ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور صفحات اور طیش اور اس قسم کے اخلاق ذمیمہ کو قرآن اور احادیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، روح کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور نفوس حاضر کیے جائیں گے حرص اور بخل پر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو شہوتوں سے پاک رکھا، سو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں میں شہوت اور حرص اور ہوائے نفسانی کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہ نہیں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَرْوَاحُكُمْ، اور نہ یہ فرمایا گیا وَحُضِرَتِ الْأَرْوَاحُ الشُّحَّ، اور نہ یہ فرمایا گیا وَنَهَى الرُّوحَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اور صفات کو لے لیجیے، صفات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس آیت میں صفات کو نفس کی طرف منسوب فرمایا، اور إِلَّا مَن سَفِهَ روحَ نہیں فرمایا گیا۔ طیش اور غضب کو لے لیجئے، حدیث میں ہے کہ پہلوان اور قوی وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ روح کو پچھاڑ دے۔ نیز احادیث میں نفس سے جہاد کرنے کو بکثرت ترغیب دی گئی ہے، اور جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے، یعنی نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، مگر روح سے جہاد کرنا کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا۔ نیز ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اول تو یہ کہ انسان سب کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے، دوسری بات یہ
کہ نفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس سے روح کا بھی نفس سے جدا ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح اس لیے کہ انسان کی جو روح ہے وہ انسان کی دشمن نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ روح سر سے لے کے پیر تک تمام اعضاء میں جاری اور ساری ہوتی ہے، پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ نیز خزیمہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس کا مقام دریافت کیا، پوچھا تو فرمایا کہ قلب میں، نفس کہاں ہے؟ قلب کے اندر ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں معجم اوسط میں متعدد اسانید یعنی بہت ساری سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ شرح الصدور میں صفحہ نمبر 270 پر نیز حسد اور تکبر کو قرآن کریم میں نفس ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حسدا من عند انفسهم لقد استكبروا في انفسهم، حسد کی بنا پر جو ان کے نفوس سے پیدا ہوتا ہے، تحقیق ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس پر صلاحتاً دلالت کرتا ہے کہ تمام برائیوں کا معدن اور سرچشمہ جو ہے وہ نفس ہے۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا گیا ان الروح لامارۃ بالسوء۔ ایک روایت ہے کہ روح انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شر کی طرف بلاتا ہے۔ قلب اگر مومن ہے تو روح کی اطاعت کر لیتا ہے، اور اگر قلب مومن نہیں ہے تو پھر وہ نفس کی اطاعت کر کے شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اول تو حضرت آدم علیہ السلام کا پانی اور مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں نفس پیدا کیا، اس کے بعد اس میں روح پھونکی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح نفس کے علاوہ کوئی شے ہے۔ نیز روح عالم امر سے ہے اور نفس عالم خلق سے ہے۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ سے روح میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المسر میں سورہ زمر کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور نفس کا۔ انسان نفس سے ادراک اور امتیاز کرتا ہے اور روح سے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مگر روح کو قبض نہیں فرماتے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک نفس، اور ان کے مابین یعنی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ روح اور نفس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ سوتے وقت اللہ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت واپس کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سونے کی حالت میں کسی کو مارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے نفس کو واپس نہیں فرماتے اور روح کو بھی قبض کر لیتے ہیں۔ روح کی جو شکل ہے وہ بعینی وہی ہے جو انسان کی ہے۔ جس طرح جسم کی آنکھ اور ناک اور پیر اور ہاتھ ہیں، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر سب ہیں۔ اصل انسان تو روح ہے، اصل انسان تو روح ہے، اور یہ جو باڈی ہے، یہ گوشت ہے، یہ ہڈیاں ہیں، اور یہ جو ظاہری جسم ہے یہ روح کے لیے بمنزلہ لباس کے درجے میں۔ جیسے ہم اپنے اوپر لباس کپڑے پہنتے ہیں تو یہ آستین ہاتھ ہو گئی، یہ ہاتھ ہے، یہ گلا ہے، اور اسی طرح پاجامے میں، پینٹ میں یہ پیر ہے۔ تو ایسا ہی جو یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے، یہ روح کے لیے لباس کے درجے میں ہے۔ جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلہ آستین کے ہیں، اور ٹانگیں بمنزلہ پاجامے کے، اور سر بمنزلہ ٹوپی کے، اور چہرہ بمنزلہ نقاب کے ہیں، اور اسی پر آپ دوسرے پارٹس آف باڈی کو قیاس کر لیں۔ اس کلپ میں ہم نے آپ کے سامنے مختصر بات کی روح اور نفس کے تعلق سے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ روح جو ہے وہ انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہے، نفس جو ہے وہ انسان کو شر کی طرف بلاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ روح ہی اصل انسان ہے، یہ جسم، یہ ظاہری جسم جو ہے یہ اس کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ آگے جو کلپ ہے انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے اذیت دی ہے اور کس کس طرح سے ستایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کسی نے اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی، اور کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی لگانے کی کوشش کی، طرح طرح سے ظلم کیا اور ستایا گیا۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔